ان اموال شریعہ میں سے خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور انہی اموال شریعہ میں سے ایک مال غنیمت بھی ہے۔ وہ مال غنیمت جو مسلمان جنگ کرتے ہیں اور جنگ کی حالت میں مسلمانوں کو مال ملتا ہے، اس مال غنیمت میں کچھ ہوتے ہیں جس کو مال غنیمت حربی کہا جاتا ہے، یعنی جو جنگ کی حالت میں مسلمانوں نے باقاعدہ لشکر تیار کیا، گھوڑوں کے اوپر مسلمان سوار ہوئے، اپنی تلواریں لی اور تلواریں لے کر جا کر دشمن کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ کرنے کے بعد جو مال غنیمت اکٹھا ہوا اس کو مال غنیمت حربی کہا جاتا ہے۔ پھر اس مال غنیمت کی قسمیں کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں میں کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ وہ مسلمان جو پیدل جا کے لگتے ہیں ان کا حصہ کم ہوتا ہے، وہ مسلمان جو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے لگتے ہیں ان کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر وہ مسلمان جو جنگ کے میدان میں ایک گھوڑا نہیں 2 گھوڑے لے کے گئے تھے، ایک گھوڑا خود استعمال کیا، دوسرا گھوڑا اپنے کسی ساتھی کو دیا تاکہ آپ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جنگ کر سکے، تو جو 2 گھوڑے لے کے جاتے ہیں اس کا حصہ ایک گھوڑے والے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے مال غنیمت کی تقسیم ہے۔ انہی اموال شریعہ میں سے ایک مال وہ ہے جو مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے ملتا ہے۔ گھوڑے نہیں دوڑائے، حملہ نہیں کیا، جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کے کوئی کافر آتا ہے، جیسے کافر ذمہ ہوتے یعنی رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے جو ہے نا ایک حکومت قائم کی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی حکومت کے اندر رہیں، البتہ وہ کام جو اسلام نے حرام قرار دیے ہیں وہ ہم اعلانیہ طور پر نہیں کریں گے۔ مثلا اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے، ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ اسلام کہتا ہے زنا حرام ہے، ہم علن اعلان زنا نہیں کریں گے۔ وہ وعدہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے جو وجود ہیں، ہمارے جو گھر ہے، ہماری جو زمین ہے، وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اگر کافر آ کے یہ معاہدہ کرتے ہیں، رسول خدا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کے بدلے میں کچھ جزیہ بھی آپ کو دیں گے، کچھ مال بھی آپ کو دیں گے، جب وہ مال آپ کو دیں گے اس مال کے عوض میں ہم آپ سے چاہتے یہی ہے آپ ہماری جان کی بھی حفاظت کریں، آپ ہمارے مال کی بھی حفاظت کریں۔ مسلمانوں کو جزیہ دیتے ہیں، ان کو کافر ذمہ کہا جاتا ہے کافر مسلمان نہیں لیکن اسلام کی حکومت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ کافر ذمہ۔ تو جب فتح خیبر ہوا، اسلام کی شاخ بیٹھی، ہر کوئی ڈرنے لگا، اسلام آج طاقت کے طور پر سامنے آیا، تو بہت سے وفد رسول خدا کی خدمت میں آنے لگے اور بطور جزیہ، بطور ٹیکس آ کے پیسے دینے لگے، ہم سے یہ ٹیکس وصول کیجیے اور ہمیں بھی اسلامی حکومت میں شامل کر دیجیے۔ اس سال کو فتح خیبر کے بعد جو سال تھا اس کو سنۃ الوفود کہا جاتا ہے، وفدوں کا سال، جس میں مختلف ملک کے مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے۔ انہی میں سے ایک وفد آیا فتح سے، رسول خدا کی خدمت میں آئے، رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی حکومت کے اندر آنا چاہتے ہیں، ہم ہیں یہودی، رسم اپنے یہودی مذہب کے مطابق ادا کریں گے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ کوئی دشمن ہمیں آ کے کہتا ہے جاسوس بن جائے اور اسلام کے خلاف جاسوسی کرے، ہم جاسوسی نہیں کریں گے، ہماری زمین اسلام کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم آپ کے اندر آنا چاہتے ہیں اور ہم بطور جزیہ، بطور ٹیکس یہ باغ فتح آپ کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ مال جو جنگ کیے بغیر رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، جیسے یہ باغ فتح آیا، جنگ نہیں ہوئی، گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بغیر جنگ کے رسول خدا کو آ کے دیا ہے، یہ جو مال ہوتے ہیں اس کو مال شریعہ کی وہ قسم ہے جس میں سارا اختیار رسول خدا کو ہوتا ہے۔ رسول چاہے تو کسی کو دے دے، رسول چاہے تو اپنے پاس یہ مال رکھے۔ البتہ جو باغ فتح ہے اس کے بارے میں روایات میں یہ نہیں آیا کہ یہ کتنے جریب تھا، یہ کتنے بگھے تھا، یہ کتنا ایکڑ تھا،
البتہ اس کی آمدن کے بارے میں روایات میں ذکر ہوا ہے۔ اگر معصوم اچھا ہوتا تھا، اگر فضا اچھی ہوتی تھی، پانی موقع پہ مل جاتا تھا، بارش ٹائم پہ ہو جاتی تھی، تو روایتوں میں ملتے ہیں اس باغ فتح کی سالانہ آمدن ہوتی تھی 24,000 دینار۔ وہ جو کیجیے کا بڑا اہم موضوع کی طرف دیکھیے، 24,000 دینار۔ ایک دینار سونے کا ہوتا ہے، ایک دینار میں 1 مسکال ہوتا ہے، اور 2.5 مسکال کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ اگر 24,000 دینار، یہ اگر فصل اچھی نہ ہو تب 24,000 دینار ہوتے تھے۔ 24,000 دینار اگر فصل اچھی نہیں ہو رہی، اگر اس کو ضرب کرے تو آج کے دور میں 8,000 تولہ یہ باغ فتح کی سالانہ آمدن بنتی ہے۔ 8,000 تولہ صحیح، آج کل تولہ کتنے کا ہے؟ 4.5 لاکھ تو کیا ہوا کرے گا۔ جو سونے کے بارے میں جانتے ہیں، ہم کو سمجھتے ہی نہیں رہتے، جو سونے کے بارے میں جانتے ہیں 4.5 لاکھ شاید قیمت ہے، ابھی زیادہ ہے۔ 1 تولہ آپ کر لیتے، 1 تولہ 4.5 لاکھ روپے کا۔ اگر فصل اچھی نہیں ہوتی تھی تو 8,000 تولہ سالانہ آمدن کی باغ فتح کی۔ اور اگر معصوم اچھا ہوتا تھا تو روایات میں ہے کہ اس کی باغ فتح کی قیمت 24,000 دینار سے بڑھ کر 40,000 دینار تک چلی جاتی تھی۔ اگر 40,000 دینار لیا جائے تو 1 دینار 1 مسکال کا، 2.5 مسکال 1 تولے کا، 40,000 دینار اگر قیمت ملتی تھی تو 16,000 تولے بنتا ہے یہ باغ فتح کی سالانہ انکم۔ جو کہتے ہیں نا کہ 4 کھجوریں تھی، بی بی نے مقدمہ کیوں درج کیا، واپس لے لی تھی 4 کھجوریں لے کے، بی بی نے کرنا کیا تھا؟ میں ان سے کہتا ہوں 4 کھجوریں تھی، حکومت نے رکھ کے کیا کرنا تھا؟ دے دیتے بی بی کو۔ اگر 4 کھجوریں تھی، بی بی نے لے کے کیا کرنا تھا؟ حکومت نے رکھ کے کیا کرنا تھا 4 کھجوروں کو؟ باغ فتح کی سالانہ آمدن، فصل اچھی 8,000 تولہ، فصل اچھی تو 16,000 تولہ، فصل اچھی نہیں ہوتی تو 8,000 تولہ سالانہ انکم کی باغ فتح۔ اب جب یہودیوں نے دیا رسول خدا کو، رسول خدا نے اپنے پاس رکھا، انکم خود لیتے تھے۔ جب یہ آیت قرآن مجید کی نازل ہوئی، وَآتَ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، یا رسول اللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے، ان کا مال دے دیجئے، تو رسول خدا نے بی بی سیدہ کو بلایا اور یہ باغ فتح اپنی بیٹی فاطمہ کو ہبہ کر دیا۔ رسول کا مال تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی، میں نے اوپر سے سمجھا چکا، رسول نے بیٹی کو ہبہ کر دیا، بی بی نے باغ فتح لے لیا۔ باغ فتح میں جو کام کرنے والے مزارے تھے وہ بھی بی بی نے اپنے رکھے، وہاں جا کر انہوں نے کام بھی شروع کر دیا۔ جو سالانہ آمدن آتی تھی وہ بھی بی بی سیدہ خود وصول کرتی تھی۔ یہ شیعوں میں بھی اتفاق ہے، سنیوں میں بھی اتفاق ہے۔ رسول کی زندگی میں آمدن کون لیتی تھی؟ بی بی سیدہ لیتی تھی۔ اب جب رسول خدا دنیا سے چلے، رسول خدا نے دنیا سے پردہ کیا، اب جب حکومت ظاہری بنی، اس حکومت نے وہاں باغ فتح سے بی بی سیدہ کے جو نمائندے تھے، جو مظاہرے تھے، جو کام کرنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکالا، اور انہی مظاہروں نے آ کے علی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بی بی کو آ کے بتایا، مولا علی کو آ کے خبر دی کہ ہم کام کر رہے تھے اور ہمیں باغ سے نکالا گیا ہے۔ جس کی قبضے میں تھا باغ سے بی بی سیدہ کی قبضے میں، حکومت نے نمائندوں کو نکالا ہے اور باغ کو اپنے تسلط میں لیا ہے۔ ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے فقہ میں جس کو قاعدہ ید بولتے ہیں، میں سمجھا کے چلوں گا۔ قاعدہ ید، قاعدہ ید کیا ہے؟ ایک چیز جو میرے ہاتھ میں ہے یہ میری ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے بلکہ اس کی ہے تو اسلام کہتا ہے اسے چاہیے دلیل لے کے آئے۔ مثلا میں کہتا ہوں یہ موبائل میرا ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کو قاعدہ ید بولتے ہیں، میری ملکیت میں ہے، میرے تصرف میں ہے، لہٰذا یہ میرا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے مثلا امانت، ہم کہتے ہیں یہ موبائل میرا ہے، تو ہم کہیں گے امانت صاحب سے آپ دلیل دو، دلیل کیا ہے کہ موبائل آپ کا ہے؟ میرے پاس تو دلیل ہے کہ میری ملکیت
میرے ہاتھ میں ہے. میں کہتا ہوں باغ فتح بی بی سیدہ کی ملکیت میں تھا. بی بی سیدہ کے بندے وہاں پر کام کر رہے تھے. اگر حکومت وہاں سے بندے نکال رہی تھی، حکومت کو چاہیے تھا بی بی سے دلیل نہ مانگتی بلکہ خود دلیل پیش کرتی. سوال سیدہ سے نہیں بنتا کہ باغ فتح آپ کو بنتے ہیں یا نہیں بنتا، سوال حکومت سے بنتا ہے. جب یہ باغ فتح سیدہ کی قبضے میں تھا، بی بی کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، آپ نے وہاں سے نکالے کیوں ہیں؟ آپ دلیل دیجیے. لیکن سنیے نسبت بی بی کے بندے نکالنے کے بعد بی بی سیدہ سے دلیل مانگی گئی. کیا ہمیں دلیل دیں؟ یہ باغ فتح آپ ہے. اگلی دلیل اس سے بھی موقع دینے لگا. جب بی بی کو بلایا گیا اور ایک حدیث کا سہارا لیا گیا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم جو انبیاء کا گروہ ہے، ہمارا نہ کوئی وارث ہوتا ہے، نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث بن سکتا ہے. یہ دلیل حکومت کی طرف سے پیش کی گئی. بی بی وہاں جا کے قرآن سے آیات پیش کر رہی تھی. جب حضرت سلمان حضرت داؤد کے وارث بن سکتے ہیں، نبی تھے نہ صحیح، جب حضرت سلمان حضرت داؤد کے وارث بن سکتے ہیں تو میں اپنے بابا محمد کی وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ تمام مسائل کی نزدیک معتبر ترین مسئلہ ہے. ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف حدیث ہو. قرآن کو مانا جاتا ہے، حدیث کو رد کیا جاتا ہے. قرآن کو شکل اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑی اور بھاری دلیل قرآن مجید ہے. حدیث کو شکل اصغر کہا جاتا ہے. قرآن کے بعد اگر کوئی دلیل ہے تو وہ حدیث ہے. بی بی قرآن سے شکل اکبر سے دلیلیں دے رہی تھی اور یہ شکل اصغر سے دلیلیں دے رہے تھے. اور یہی وجہ ہے ہمارے مولا صادق نے اللہ اعلان فرما دیا، فرمایا اگر ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف ہمارا فرمان آ جائے تو قرآن سے ٹکرا رہا ہو تو اس فرمان کو دیوار پہ مار دے گا. وہ فرمان جھوٹا ہے، ہمارا نہیں ہے. جب بی بی قرآن سے دلیل دے رہی تو قرآن کی دلیل زیادہ معتبر ہے بنسبت حدیث کی دلیل. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، رسول خدا کی وفات کے بعد کچھ ہفتے پہلے، کچھ ہفتے کیا کچھ دن پہلے، جب حدیث قصاص ہو رہی تھی، رسول خدا نے فرمایا تھا، بس آپ کی بات کر کے نماز کی طرف بڑھتے تھے. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ قلم دوات لے، آپ کاغذ دوات لے، میں ایک چیز دیکھوں اس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اس وقت وہاں پر کھڑے ہوئے ایک مرد نے نعرہ لگایا، حسبنا کتاب اللہ. یہ سنا ہے کیسے؟ حسبنا کتاب اللہ. ہمیں حدیث کی نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے. نعرہ لگایا جا رہا ہے کچھ دن پہلے، ہمیں حدیث نہیں قرآن کافی ہے. عدالت نے بی بی سیدہ نے قرآن سے دلیل دی ہے. جو کچھ دن پہلے حسبنا کتاب اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، جب بی بی وہاں پہنچی اور بی بی نے قرآن سے دلیل پیش کی، وہی تھے جو حسبنا کتاب اللہ سے پھر گئے اور حدیث کی طرف بھاگ پڑے.